میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبرانی شریف میں اپنی کتاب میں المعجم الاوسط انہوں نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے روایت، کیسا خوبصورت راوی، یہ شیعوں کا راوی ہے کہ آپ کا بھی ہے؟ مولا حسن شیعوں کے ہیں یا آپ کے بھی ہیں؟ ہمارے ہیں نا، تو اس لیے احباب گرامی مولا حسن ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، لازم پکڑو، یعنی یہ فرض ہے تمہارے اوپر، اگر بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کا دامن پکڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، جو قیامت والے دن اس حالت میں اللہ سے ملا، حدیث پاک کے الفاظ، اس حالت میں اللہ سے ملا کہ اس میں اس کے دل میں اہل بیت کی مودت تھی، فرمایا داخل الجنت بشفاعتنا، وہ ہماری شفاعت سے، میرے نبی نے نہیں فرمایا بشفاعتی میری شفاعت سے، فرمایا وہ میری شفاعت سے، وہ علی کی شفاعت سے، وہ حسن کی شفاعت سے، وہ حسین کی شفاعت سے، وہ زین العابدین کی شفاعت سے، وہ امام محمد باقر کی شفاعت سے، زین العابدین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی شفاعت سے، اور امام محمد مہدی تک، اور مولا حسن کی اولاد حضرت غوث اعظم اور دیگر جتنے بھی یہ شانوں والے ان کی اولاد ہے، ان کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے۔ داخل الجنت بشفاعتنا، جمع کا صیغہ بشفاعتنا، تو اس لیے احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کا فرمایا۔ یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یا حدیث سنا رہا ہوں؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں، آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے گواہ بن جائیں، فضاؤں میں پھیلے ہوئے فرشتے گواہ بن جائیں، اللہ گواہ بن جائیں کہ ہم نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں، رسول پاک سرکار کی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی نے علم دی پانڈ بجی ویکھنی ہوئے نا، گانڈ علم دی وڈیا پٹھیاں دی پانڈ دی من کے رکھی ہوں دی، سرکار سے صحابہ نے پوچھا جی حضور، تو فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھی، یہ کمزور سے تھے، بہت ماڑی ماڑی ان کی پنڈلیاں تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کی پنڈلیاں نہ دیکھو، اس کے چمڑے میں بھی علم۔ یہ ایسے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آتی ہیں۔ اور ہماری احناف کی یہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، تقریباً ساری احادیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، امام اعظم ابو حنیفہ نے جو زیادہ احادیث لی اسی سے ابھی رسول سے، وہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب آل محمد یومن، ایک دن آل محمد سے محبت کرنا، کتنے دن؟ ایک دن آل محمد سے محبت کرنا، سبحان اللہ، پھر بول دیں کتنے دن؟ ایک دن آل محمد سے محبت کرنا، خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی نفلی عبادت سے زیادہ، سبحان اللہ، ایک سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ہے۔ اب سال میں کتنے دن ہیں اور ایک دن میں انسان کتنی نفلی عبادت کر سکتا ہے، اور اس میں کتنے روزے رکھ سکتا ہے، ایک سال میں کتنی خیرات کر سکتا ہے، کتنے سجدے کر سکتا ہے، کتنی عبادات بجا لاتا ہے۔ فرمایا ایک دن آل محمد کی محبت میں گزرا، ایک سال کی عبادت سے بڑھ گیا، سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہے۔ بھئی احباب گرامی، یہ تو بڑا شارٹ وے ہے، یہ کون سا راستہ ہے؟ ہاں بڑا شارٹ وے ہے۔ کیوں؟ ایک سال عبادت کر کے انسان اللہ کے قرب کی منزل میں ایک قدم آگے بڑھا دے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا میں ہوں مشکل کشا نہیں، میں فیصلے نبیڑ آیا ہے تو پینڈے وڈن آیا ہے تو پاڑے میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، فاصلے نبیڑن آیا ہے، پینڈے وڈن آیا ہے تو پاڑے میڑن آیا ہے، اور اس کے لیے میں
سب کچھ فرمایا کہ میں یہ سارا تمہیں منزل پہ پہنچانے آیا ہوں، اس کے لیے میں نے تمہیں ایک 60 وے دیا ہے، تم سالوں کو نہ دیکھو، دنوں میں ایک ایک دن کے سال تو بڑی چھال مارو اللہ کے قرب کی طرف، اس کی قرب کی منازل ایک ایک دن میں سال سے زیادہ سفر طے کر جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک دن علی سے، حسن و حسین سے، میری بیٹی سے اور ان کی اولاد سے ایک دن محبت میں گزار دو، اللہ 1 سال کا تمہارا فاصلہ طے فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 سال کا تمہارا فاصلہ کیا کرے گا؟ آپ کے اور میرے رسول چاہتے ہیں یہ جلدی جلدی آئیں ان منزلوں کی طرف۔ آپ کے اور میرے رسول کا پروگرام یہ ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ ہے وہ گھر جن کی ایک دن کی محبت کی وابستگی 1 سال سے تمہیں آگے گزار دے گا۔